اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق اللہ العلی العظیم۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر روزہ دار بول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا بولے سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بول کر پیٹ بھر کر کھا بھی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بول کر کئی دفعہ کھانا کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزہ میں کوئی نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو۔ البلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک یا رینٹ، ناک کے رینٹ میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا، نہ مکروہ ہو۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں از خود چلا جائے یا گرد و غبار چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ قصدن ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن دھواں جو ہے حلق کے اندر کھینچا یا گرد و غبار حلق کے اندر کھینچا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عطر، کھیوڑا، گلاب پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس پر دھواں نہ ہو درست ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پان کھا کر خوب کلی کر لیا، گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو کوئی حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق کے اندر چلی گئی، یعنی ناک کو اتنے زور سے اوپر کی طرف کھینچا کہ حلق کے اندر چلی گئی وہ ناک کے جو رینٹ ہے، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی جو رال ہے، منہ کے جو اندر آ گیا، سڑک کر کے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، اگرچہ زوال کے بعد ہو، یعنی آفتاب کے سورج کے زوال کے بعد ہو، چاہے مسواک سوکھی ہو یا اسی وقت کی توڑی ہوئی تازی ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑواپن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں۔ خود بہت قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ، البتہ اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کر قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو یعنی منہ بھر کرنا ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑی سی قے آئی، خود بہت آئی، پھر خود ہی حلق کے اندر لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹ آئے، خود کے آئی پھر اب قصدن لوٹ آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دن کو سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا یہ سب درست ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے ہم بستری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی بوسہ لینا، لیٹنا، بوسہ کنار کرنا۔ کسی عورت کے دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا خیال دل میں لانے سے منی خارج ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کسی شخص کو روزہ کا خیال نہیں رہا یا رات باقی تھی اس لیے کچھ کھانے پینے لگا اور اس کے بعد جیسے ہی روزہ کا خیال آ گیا یا جو ہی صبح صادق ہوئی فوراً لقمہ کو منہ سے پھینک دیا تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، البتہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ ہوگا اس نے تاخیر کی جنابت کی حالت میں اتنا وقت گزار دیا۔ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگر زبان سے کوئی چیز چھک کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہوا تو بگڑ جائے گا اور برا بھلا کہے گا تو اس عورت کے لیے چھک لینا مکروہ نہیں۔ بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت اور مجبوری ہو تو مکروہ نہیں۔ کوئلہ چبا کر دانت مانجنا یا منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر انزال کا اندیشہ ہو یا اپنے نفس کے بے اختیار ہو جانے اور اس حالت میں جمع کر لینے کا اندیشہ ہو تو عورت کا بوسہ لینا اور اس سے بغلگیر ہونا مکروہ ہے، اور اگر یہ ڈر اور اندیشہ نہ ہو یعنی نفس کے بے اختیار ہو جانے کا ڈر نہ ہو، جمع میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں۔ بغلگیر ہونا، بیوی سے بوسہ لینا، بیوی کا ہونٹ منہ میں لینا اور مباشرت فاحشہ یعنی بدن کے خاص حصے کا برونا ملانا بغیر کپڑے کے ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے انزال یا جماع کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔